السلام علیکم دوستو، آج ہم بتائیں گے سور کی چربی کی تاریخ کہ کیسے فوڈ مافیا نے کھانے پینے کی مختلف اشیاء کے اندر سور کی چربی ملا کر ساری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی۔ یورپ سمیت تمام امریکی ممالک میں گوشت کے لیے بنیادی انتخاب سور ہے۔ اس جانور کو پالنے کے لیے ان ممالک میں ہزاروں فارم موجود ہیں۔ صرف فرانس میں پگ فارمز 42,000 سے زیادہ ہیں۔ کسی بھی جانور کے مقابلے میں سور کے اندر چربی سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ یورپی اور امریکی اس مہلک چربی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس چربی کو ٹھکانے لگانا محکمہ خوراک کی ذمہ داری ہوتی ہے اور بڑا درد سر بھی۔ ماضی میں باضابطہ طور پر اسے جلایا جاتا تھا، لیکن منافع خور طبقے نے اسے اپنے پیسے کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ سب سے پہلے صابن بنانے کے لیے تجربہ کیا گیا، جو کہ کامیاب رہا۔ شروعاتی دور میں سور کی چربی سے بنی مصنوعات پر کانٹینٹس کی تفصیل میں پگ فیٹ واضح طور پر مختلف مصنوعات کے لیبل پر درج کیا جاتا تھا۔ چونکہ ان کی مصنوعات کا بڑا خریدار مسلمان ممالک تھے اور ان ممالک کی طرف سے سور کی چربی والی تمام مصنوعات پر پابندی عائد کر دی گئی، جس کے نتیجے میں ان ممالک کو بڑا تجارتی خسارہ ہوا۔ اگر آپ 1857 عیسوی میں جائیں تو معلوم ہوگا کہ اس وقت یورپ میں بنی رائفل کی گولیوں کو سمندر کے راستے بر صغیر پہنچایا جاتا تھا۔ وہاں پہنچنے میں مہینوں لگتے تھے۔ سمندر میں نمی کی وجہ سے گولیوں میں موجود گن پاؤڈر خراب ہو جایا کرتا تھا اور گولیاں ضائع ہو جاتی تھیں۔ اس کے بعد گولیوں کو محفوظ کرنے کے لیے سور کی چربی کی پرت گولیوں پر لگانے لگے۔ گولیوں کو استعمال سے پہلے دانتوں سے اس چربی کی پرت کو نوچنا پڑتا تھا۔ جب یہ بات پھیل گئی کہ ان گولیوں میں سور کی چربی کا استعمال ہوا ہے تو فوجیوں نے، جن میں زیادہ تر مسلمان تھے، لڑنے سے انکار کر دیا، جو آخرکار خانہ جنگی کا باعث بنا۔ امریکی اور یورپی مختلف مصنوعات بنانے والی کمپنیاں پریشانی میں پڑ گئیں، کیونکہ مسلم ممالک سمیت دوسری قوموں نے بھی مل کر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا، جس کی بنا پر مالی خسارے کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ امریکی اور یورپین ممالک کے فوڈ ڈپارٹمنٹس اور سرمایہ داروں نے حقائق کو پہچان لیا اور پگ فیٹ کے بجائے اینیمل فیٹ لکھنا شروع کر دیا۔ جب ان کمپنیوں سے مسلمان ممالک کے حکام نے پوچھا کہ کیا ان اشیاء کی تیاری میں جانوروں کی چربی استعمال کی گئی ہے، اور اگر ہے تو کون سی ہے، ان کو بتایا گیا کہ ان اشیاء کی تیاری میں جانوروں کی چربی استعمال کی گئی ہے، سور کے علاوہ۔ یہاں پھر ایک اور سوال اٹھایا گیا کہ اگر سور کے علاوہ دوسرے جانوروں کی چربی ہے تو پھر بھی یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، کیونکہ ان جانوروں کو اسلامی قانون کے مطابق حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا جاتا تھا۔ اس طرح ایک بار پھر پابندی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ ان کثیر القومی کمپنیوں کو ایک بار پھر مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کی آمدنی کا بڑا حصہ مسلم ممالک کو اپنا سامان بیچنے سے حاصل ہوتا تھا۔ آخرکار انہوں نے کوڈڈ زبان استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ صرف ان کو اپنے محکمہ فوڈ کی ایڈمنسٹریشن کو ہی پتہ چل سکے کہ وہ کیا استعمال کر رہے ہیں، اور عام آدمی اندھیرے میں ہی رہے۔ اس طرح ای کوڈز کا آغاز کیا گیا۔ یوں آج کل یہ ای کوڈز انگریڈینٹس کے اندر مصنوعات کے لیبل پر لکھی جاتی ہیں۔ ان مصنوعات میں دانتوں کی پیسٹ، ببل گم، چاکلیٹ، ہر قسم کی سویٹس، کارن فلیکس، ٹافیاں، کینڈیز، مختلف فوڈز، ملٹی وٹامنز اور بہت سی دوائیاں شامل ہیں، خاص طور پر کاسمیٹک آئٹمز بھی۔ چونکہ یہ سارا سامان تمام ممالک میں اندھا دھند استعمال کیا جا رہا ہے، سور کے اجزاء کے استعمال سے معاشرے میں بے شرمی، جنسی بے روی، بے غیرتی، بے ایمانی، بے رحمی اور استحصال کے رجحان میں بے پناہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لہٰذا تمام قوموں اور سور کے گوشت سے اجتناب کرنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ روزمرہ استعمال ہونے والی مختلف اشیاء کی خریداری کرتے وقت ان کے کانٹینٹس کی فہرست کو لازمی چیک کر لیا کریں اور ای کوڈز کی فہرست سے ملائیں۔ اگر ان اجزاء میں سے کوئی بھی پایا جاتا ہو تو پھر اس سے یقینی طور پر بچیں، کیونکہ اس میں سور کی چربی کسی نہ کسی حالت میں موجود ہے، اور آنے والی نسلوں کو اس کے اثرات سے بچائیں۔ یاد رہے کہ سور کے اندر بے غیرتی کا عنصر پایا جاتا ہے اور اس کے گوشت یا دوسرے اجزاء کے اثرات انسانی جسم پر مرتب ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ہے نا دلچسپ معلومات؟ تو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے رائٹر اینڈ ریسرچر ٹی وی کے ساتھ۔
اپنے میزبان رائٹر اینڈ ریسرچر ٹی وی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. خدا حافظ.